بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کو لباس کیوں کہا گیا؟ لباس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دے تو جی چاہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ یہ قدرتی شرم حیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر ہم عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں، سنت طریقے سے، سر پہ عمامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پائجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے یہ دو فوائد بڑے اہم ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو، خاوند اپنے جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے۔ یوں میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی ہوگی، اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا، لہٰذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال رہے گا۔ بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جو اس عاجز کی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید میں جو لباس کی مثال دی، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی تمہاری بیوی ہے۔ اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا خاوند ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشریح دے کر واضح کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا یہ مقصد کہ سکون حاصل ہو۔ جو لوگ شریعت و سنت کے طریقے والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا اور چخ چخ ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، بحث و مباحثے میں الجھے رہتے ہیں، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے، اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجانی پڑتی ہے۔ جب دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ پرسکون زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوئے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ دو لفظ استعمال کیے، مودت اور رحمت، حالانکہ ایک لفظ بھی آ سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار کو جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اور رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے پر مہربانی کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، ترس کھانا۔ شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں،
ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں اگر میاں بیوی کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت بعد ایک دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے، اب جسم کی ساخت ایسی ہے کہ نہ اتنی ضرورت خاوند محسوس کرتا ہے نہ اتنی ضرورت بیوی محسوس کرتی ہے، وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جوڑ کے رکھنے والا وہ جو جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، اعجاز دیکھیے، تو اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تم بوڑھے ہو گئے تو آپس میں گزری ہوئی زندگی کے اوقات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کا لحاظ کرو، ایک دوسرے کی دید کرو۔ خاوند سوچے کہ یہ وہی ہے نا جب میرے پاس آئی تھی تو کتنی جوان اور خوبصورت تھی، اس نے اپنی پوری زندگی میری خاطر گزار دی، میرے بچوں کی ماں بن گئی، میرے بچوں کی تربیت کرتی رہی، میری خادمہ بن کر جوانی گزار دی۔ اب وہ بڑھاپے میں ہے، اگر بیمار بھی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے تو جیسی کیسی ہے، اب مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اب مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اتنے سالوں کی خدمت کے بدلے میں اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا؟ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خاوند نے اپنی ساری جوانی میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، مجھے معاشرے میں عزت کا مقام دیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، چڑچڑا ہو گیا، ذرا بول پڑتا ہے، تو کیا میں دو لفظ اس کی خاطر برداشت نہیں کر سکتی؟ تو اس دید کرنے کو، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کو رحمت کے لفظ پر تشبیہ دی۔ اس لیے بڑھاپے میں جب تک ایک دوسرے کا لحاظ نہ ہو کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہوئی ہے، اس وقت تک بڑھاپے کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ اور یاد رکھنا کہ بڑھاپے کی جدائیاں بہت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسے مردوں کو دیکھا کہ غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی، اور اولاد تو ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد نے کہا کہ امی ہم آپ کو سنبھالیں گے، گھر ہے، سب کچھ ہے، فکر نہ کرو۔ اب بوڑھا اکیلا زندگی گزار رہا ہے، در در کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اوہو اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور کئی جگہوں پر دیکھا کہ بیوی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں طلاق لے بیٹھتی ہے۔ اب روتی ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، میں بے سہارا عورت ہوں، بوڑھی ہوں، اب میں کدھر جاؤں؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو دی ہے نا، پہلے کیوں نہ سوچا؟ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتنگڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارو۔ انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا نظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے، انسان کو تحمل اور بردباری سے گھر کے معاملات نبھانے چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے، جو زندگی خاوند کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے خاوند سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی چخ چخ ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ خاوند ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی ہر وقت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گویا دوربین پھٹکی ہوتی ہے، جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب، دل ایک دوسرے سے کتنے دور۔ ان دونوں کا معاملہ اس شعر کا مصداق ہوتا ہے، زندگی بیت رہی ہے دانش، کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔